بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس حدیث میں کچھ روایات حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے فضیلت سے متعلق ذکر کی جائیں گی۔ عن البراء رضی اللہ عنہ قال، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، والحسن بن علی علی عاتقہ، درا حالے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے پر تھے، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہم انی احبہ فاحبہ، کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو آپ بھی ان سے محبت کریے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا، والحسن بن علی الی جنبہ، درا حالے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ آپ کے بازو میں تھے، وہو یقبل علی الناس مرۃ وعلیہ اخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف توجہ فرماتے اور کبھی حضرت حسن کی طرف توجہ فرماتے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت بتلائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کاندھے پر بٹھایا ہوا تھا اور کاندھے پر بٹھا کر فرمایا کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریے۔ اور دوسری حدیث میں جو کہا کہ حضرت حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر خطبہ دے رہے تھے تب آپ کے بازو میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کو دیکھتے اور کبھی حضرت حسن کو دیکھتے، یہ محبت کی علامت ہے۔ تو اس سے بھی حضرت حسن کی فضیلت معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا چاہتے تھے کہ کندھوں پر اٹھا لیتے، اور اتنا چاہتے تھے کہ کبھی کبھی بیان کے دوران بھی حضرت حسن کی طرف توجہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کی علامت ہے۔ یہ دونوں اس وقت میں بچے تھے، حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہما۔ نارملی ہمارے ذہن میں حضرت حسن کہتے ہی ان کی بڑی ایج والا نقشہ ذہن میں آتا ہے، حضرت حسین کہتے ہی ان کے شہادت کے ٹائم والا نقشہ ذہن میں آتا ہے۔ لیکن جب ہم حدیثیں پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، تو اس وقت حسن و حسین سے ہمارے دماغ میں خیال چھوٹے بچوں کا آنا چاہیے، کیونکہ اس وقت وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وہ بات کی بات ہے جب وہ بڑے ہوئے، بعد میں خلافت کے مسئلے ہوئے، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بات، یہ سب بات کے ہے۔ روایات میں جو ہیں اس وقت وہ بچے تھے، چھوٹی چھوٹی عمر کے، 6 سال کے، 7 سال کے، اس ایج کے بچے رہے ہیں بس۔ تو اس سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی۔ عن عبد الرحمن بن ابی نعم، حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم کہتے ہیں سمعت عبداللہ بن عمر، کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سنا۔ ایک بڑی حدیث انہوں نے ذکر کی، اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما ریحانی من الدنیا، کہ یہ دونوں بیٹے، یہ دونوں دنیا کے، یہ دونوں میرے لیے دنیا کے خوشبودار پھول ہیں، دنیا کے خوشبودار پھول ہیں، دونوں کے لیے کہی یہ بات کہ ہما ریحانی من الدنیا، بعض روایات میں ہے ریحانتی من الدنیا، یہ میرے دنیا کے خوشبودار پھول ہیں۔ دونوں بیٹوں کو، نواسوں کو پھول سے تشبیہ دی، کیوں؟ کیونکہ پھول ایک انسان کی فطرت کو اچھا لگتا ہے، اور انسان پھول کو پسند کرتے ہوئے پھول کو کبھی قریب کر کے ناک کے ذریعے سونگھتا ہے، کبھی پھول اچھا لگتا ہے تو اپنے گال کو بھی لگا لیتا ہے، کبھی پھول کو چما بھی دیتا ہے انسان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بیٹوں کو پھول سے تشبیہ دے کر گویا کہ
یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. چنانچہ اور حدیثوں میں موجود ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی اپنے ناک سے لگاتے، اپنی ناک ان سے لگاتے، کبھی ان کو بوسہ دیتے، کبھی گال سے گال لگاتے. یہ پیار، محبت، شفقت کی علامت ہے بچوں کے ساتھ میں. تو اس سے فضیلت معلوم ہوئی کہ ان دونوں کو پھول سے تشبیہ دی. عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے حضرت حسن بن علی تھے، حضرت حسن تھے. وقال فی الحسین ایضا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایسا ہی کہا، کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حسین سارے لوگوں میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، ان جیسے تھے. مانے ان دونوں بچوں میں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت آئی تھی. حضرت حسن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے دکھتے اور حضرت حسین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے دکھتے. یہ بھی محبت کی علامت ہے. اور ایک تو اللہ نے فطرتاً رکھی ہے وہ چیز، لیکن صحابہ جو ذکر کر رہے ہیں وہ ان کی فضیلت کو بتلانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے دکھنا یہ کمال کی بات ہے. کیونکہ آدمی جن سے محبت کرتا ہے ان جیسے دکھنے والی چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے. تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان دونوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے. شباہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی تھی، دیکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. عن اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ کان یاخذہ والحسن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی حضرت اسامہ کو اور حضرت حسن کو گود میں لے لیا کرتے تھے. فیقول، اور کہا کرتے تھے، اللہم احبہما فانی احبہما، کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریے. اسامہ بن زید، اسامہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو پال لیا تھا اپنے پاس میں، یہاں تک کہ وہ زید بن محمد سے مشہور ہو گئے تھے. مگر بعد میں قرآن کی آیات نازل ہوئی اور اس میں یہ مسئلہ واضح کر دیا گیا کہ سگے بیٹے کے علاوہ کوئی بھی بیٹا نہیں ہوگا، پال لینے سے کوئی بھی بیٹا نہیں ہو جائے گا. تو حضرت زید کا بیٹا ہونا یہ ختم ہو گیا. پھر حضرت زید کے بیٹے اسامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی بہت چاہتے تھے. یہاں تک کہ حدیثوں میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے حب رسول، محبوب رسول کے نام سے یہ جانے جاتے تھے. تو ان کی بھی فضیلتیں ہیں. خیر، اس حدیث میں آج جو بتانا ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ اللہ ان سے بھی آپ محبت کریے. اور ایک روایت میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذنی فیقعدنی علی فخذہ ویقعد الحسن بن علی علی فخذہ الاخری ثم یضمہما ثم یقول اللہم ارحمہما فإنی ارحمہما. اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازو میں مجھے بٹھا لیتے اور ایک ران پر حضرت مجھے بٹھا لیتے اسامہ بن زید، اور ایک ران پر حضرت حسن کو بٹھا لیتے، اور پھر دونوں کو ایسا چمٹا لیتے لے کر دونوں ہاتھوں سے. پھر فرماتے اے اللہ میں ان دونوں پر شفقت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں پر شفقت کریے. اے اللہ میں ان دونوں پر شفقت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں پر شفقت کریے. عن علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ حضرت حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تھے سینے سے لے کر سر تک میں. بل حسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، اور حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے سینے کے نیچے سے پیروں تک میں دیکھنے میں. اب یہ جو پیچھے حدیث آئی تھی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہا گیا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تھے،
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہا گیا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تھے، دونوں جیسے تھے، مشابہ تھے۔ کیا مطلب؟ وہ مطلب اس حدیث میں بتایا گیا کہ حضرت حسن سینے سے لے کے چہرے تک کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے دکھتے تھے، چہرے میں اور مطلب جسم کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر چادر گھر میں رہنے کی حالت میں سر پر بدن پر چادر نہیں رکھتے تھے، اوپر کی چادر، سینے کی چادر۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آنا جانا تھا تو نظر پڑتی تھی، اور حضرت حسن تو ان کے بچے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشابہ تھے سینے میں اور چہرے وغیرہ میں، سر میں، بالوں میں، اس میں۔ اور حضرت حسن مشابہ تھے سینے سے نیچے کے حصے میں۔ سینے سے نیچے کے حصے میں کا مطلب جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آتا تھا، پنڈلی، پیر، چلنے میں، یہ چیزوں میں، اس کا مطلب ہے اس حدیث کا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پنڈلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈلیوں کے جیسی تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے جیسے تھے، چلنے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا چلا کرتے تھے۔ یہ ہے مشابہ ہونے کا مطلب۔ بعض حضرات نے کہا دیکھنے میں بھی پہلی نظر میں دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی دکھا کرتے تھے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسن بن علی علی عاتقہ، کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ فقال رجل، کسی صاحب نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، کیا ہے بچے آج تم کتنی اچھی سواری پہ سوار ہوئے، آج تم کتنی اچھی سواری پہ سوار ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سواری بن گئے، آپ ان کے اوپر سوار ہوئے، سواری کتنی اچھی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ سوار بھی کتنا اچھا ہے، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس کے ذریعے سے معلوم ہوئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو جنت کے نوجوانوں کے سردار کہا۔ تو اس طرح حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے بہت سارے فضائل احادیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند حدیثیں یہ ہے جو اس وقت